علماء بیٹھے ہیں, قرآن کا انداز دیکھیے, فصاحت بلاغت دیکھیے. جمیع الناس نہیں کہا اللہ نے, تمام بندے سے ہر چیز دنیا کی سجدہ کرتی ہے, لیکن تمام انسان نہیں کہا. وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ, بہت سے لوگ بھی سجدہ کرتے لیکن سارے نہیں کرتے. وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ, اور بہت سارے لوگ جو سجدہ نہیں کرتے, سجدے سے انکار کرتے ہیں, ان کے اوپر اللہ کا عذاب واجب ہو جاتا ہے. وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ, اور اللہ جسے ذلیل کر دے اسے کوئی بھی عزت نہیں دے سکتا. جو سجدہ کرتا ہے دنیا میں بھی عزت پاتا ہے, آخرت میں بھی عزت پاتا ہے. جو سجدہ نہیں کرتا اسے اللہ دنیا میں بھی ذلیل کر دیتا, آخرت میں بھی ذلیل کر دیتا. اس لیے میرے بھائیوں, اللہ کے حضور کثرت سے سجدہ کرو, نمازوں کا اہتمام کرو. جب سجدہ بولا جاتا ہے تو نمازی سمجھ لیجئے آپ. بھئی سجدہ کا مطلب نماز ہی میں سب سے زیادہ ہم سجدہ کرتے ہیں. تو اللہ کے حضور میرے بھائیوں کثرت سے سجدہ کرو, مطلب یہ ہے کہ کثرت سے نمازوں کا اہتمام کرو. حضرت ثوبان مولا رسول اللہ سے اللہ کے رسول نے فرمایا, علیک بکثرت السجود, او ثوبان کثرت سے سجدہ کیا کرو, کثرت سے نمازیں پڑھا کرو. فَإِنَّكَ لَا تَسْجُدْ لِلَّهِ السَّجْدَةَ إِلَّا رَفَعَكَ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْكَ بِهَا خَطِيئَةً. تم ایک سجدہ اگر کرو گے تو اللہ اس کے بدلے تمہارا ایک درجہ بلند کرے گا اور ایک گناہ تمہارے نامہ اعمال سے مٹا دے گا. لیکن سجدوں کی نعمت, نمازوں کی اہمیت وہی لوگ سمجھتے ہیں جو سچے پکے مسلمان ہوتے ہیں میرے بھائی. اسی لیے میں جو بڑی مشہور نظم آپ نے سنی ہوگی کہ وہ سجدوں کے شوقین غازی کہاں ہے, زمین پوچھتی ہے نمازی کہاں ہے. وہ دھوپوں میں تپتی زمینوں پہ سجدے, سفر میں وہ گھوڑوں کی زینوں پہ سجدے, چٹانوں کی اونچی جبینوں پہ سجدے, وہ صحرا بیاباں کے سینوں پہ سجدے. علالت میں سجدے, مصیبت میں سجدے, وفاقوں میں حاجت میں غربت میں سجدے. وہ جنگ و جدل میں حراست میں سجدے, لگا تیر زخموں کی حالت میں سجدے. وہ سجدوں کے شوقین غازی کہاں ہے, زمین پوچھتی ہے نمازی کہاں ہے. یہ زمین سوال کر رہی ہے, جس دھرتی پہ آپ چلتے پھرتے ہیں, گھر بناتے ہیں, موج مستی کرتے ہیں, بھیا وہ نمازی کہاں ہے جو حالت جنگ میں بھی نماز مس نہیں کرتے تھے. ہائے ہائے, خوف کی حالت میں بھی نماز معاف ہے کیا؟ لڑائی کا میدان ہے, دشمن سامنے ہے, رسیا اور یوکرین میں جنگ ہو رہی ہے, تو کیا وہاں کے لوگوں کے لیے نماز معاف؟ مجھے بتائیے. جو لوگ لڑائی لڑ رہے ہیں, جو سینک اور فوجی, اگر وہ مسلمان ہیں یا عام پبلک, عام جنتا, ہمارے نبی نے جنگ کے میدان میں بھی نماز پڑھ کے لوگوں کو طریقہ بتا دیا. غزوہ ذات الرقاع کے اندر دشمن سامنے ہے, اللہ کے رسول صحابہ کی ایک جماعت کو نماز پڑھا رہے ہیں. ایک جماعت میدان جنگ میں دشمن کے سامنے ہتھیار لے کر سب بستہ ہے, پوزیشن سنبھالے ہوئے ہے. ایک جماعت کو اللہ کے رسول 2 رکعت نماز پڑھاتے ہیں. یہ جب جماعت جا کر کے دشمن کے سامنے مورچہ بند ہو جاتی ہے, ہتھیار سنبھال لیتی ہے, وہ دوسری جماعت آتی ہے اور اس کے بعد اللہ کے رسول انہیں بھی 2 رکعت نماز پڑھاتے ہیں.
اسی لیے میرے بھائی وہ جنگ و جدل میں حراست میں سجدے لگا تیر زخموں کی حالت میں سجدے. اور جب یہ بات آئی کہ زخموں کی حالت میں سجدہ کیا ہوتا ہے, تیر لگ چکا ہے اور نماز پڑھ رہے ہیں, یہ کوئی کہانی نہیں ہے, کوئی افسانہ نہیں ہے, میں واقعہ سناتا ہوں. غزوہ ذات الرقاع سے لوٹتے ہوئے ایک جگہ لشکر نے پڑاؤ ڈالا ہوا ہے سستانے اور آرام کرنے کے لیے. رات کے وقت اللہ کے رسول اپنے صحابہ سے کہتے ہیں آج رات ہماری نگرانی کون کرے گا؟ دو صحابی کھڑے ہوتے ہیں, حضرت عباد بن بشر اور عمار بن یاسر. کہتے ہیں اللہ کے رسول پورا لشکر آج آرام کرے گا, سوئے گا, ہم دونوں جاگ کر نگرانی کریں گے, رکھوالی کریں گے. لوگ اطمینان سے لیٹ جاتے ہیں, آرام کرنے لگتے ہیں, نیند کی آغوش میں چلے جاتے ہیں. حضرت عباد بن بشر اپنے بھائی عمار بن یاسر سے کہتے ہیں او میرے بھائی لاؤ ہم دونوں بھی باری بنا لیتے ہیں, رات کے پہلے پہر میں جاگوں گا, تم تھوڑا آرام کرو, رات کے پچھلے پہر میں آرام کروں گا, تم پہرے داری کرنا. حضرت عباد بن بشر سوچتے ہیں کہ رات کیسے کٹے گی, لاؤ پہرے داری بھی ہو جائے گی, نماز بھی ہو جائے گی, نماز کی لذت مل جائے گی, اللہ سے سرگوشی کا موقع بھی مل جائے گا, ہماری ذمہ داری بھی ادا ہو جائے گی. نیت بات کر کے میدان جنگ میں کھڑے ہو جاتے ہیں اللہ کی عبادت کے لیے, نماز کے لیے. ایک دشمن گھات لگا کے دیکھ رہا تھا, تیر کھینچ کر مارتا ہے, حضرت عباد بن بشر کے جسم پہ لگتا ہے, خون کا فوارہ بہتا ہے, تیر کو نوچ کر جسم سے پھینک دیتے ہیں اور نماز کو ختم نہیں کرتے, توڑتے نہیں. دوسرا تیر لگتا ہے, جسم سے خون کا فوارہ بہتا ہے, حضرت عباد بن بشر نماز نہیں توڑتے ہیں. تیسرا تیر جب لگتا ہے تو گھسٹ کر کے اپنے بھائی عمار کو جگاتے ہیں. حضرت عمار جب خون کا فوارہ دیکھتے ہیں تو کہتے ہو میرے بھائی تم تو خون میں لہو لہان ہو چکے ہو, ارے پہلا تیر جب لگا تھا تو تم نے کیوں نہیں مجھے جگا دیا؟ کہنے لگے میں نماز کے اندر اتنی لذت مجھے مل رہی تھی, قرآن کی میں تلاوت کر رہا تھا, ایک سورت کی تلاوت کر رہا تھا, اتنا مزہ مجھے آ رہا تھا, اتنا لطف آ رہا تھا کہ میں نے نماز کو بیچ میں سے توڑنا گوارا نہیں کیا, خون میں لہو لہان ہو جانا میں نے گوارا کر لیا, تیروں کو اپنے جسم پہ لینا میں نے گوارا کر لیا, لیکن میں نے نماز کو توڑنا, اس سورت کی تلاوت کو بند کرنا مجھے گوارا نہیں تھا. اگر اللہ کے رسول نے مجھے جو پہرے داری اور ذمہ داری سونپی ہے, اگر اس میں خیانت کا ڈر نہ ہوتا تو میرے بھائی میری جان چلی جاتی, لیکن میں تمہیں بھی نہ جگاتا, میں سورت کی تلاوت کو کبھی ختم نہیں کرتا, نماز کو نہ توڑتا. لیکن اللہ کے رسول نے ایک ذمہ داری جو سونپی ہے, اگر میں تمہیں نہ جگاتا اور وہ مشرک اور بھی نقصان لوگوں کا کر دیتا تو میں نبی کو کیا منہ دکھاتا کہ ہم نے تمہیں پہرے دار بنایا تھا, تم نے تو ہمارا نقصان کرا دیا. یہ ہوتی ہے نمازوں کی لذت. تو میرے بھائیوں آئیے ہم سمجھ لیتے ہیں, نماز کچھ لوگ بوجھ سمجھتے ہیں. ہاں کہتے ہیں نا چلو یار ابھی فلاں نماز, ابھی عشاء باقی, یار چلو جلدی پڑھ کے بوجھ اتر جائے. یہ جملہ چھوڑ دیجئے, نماز بوجھ نہیں ہے. اور کچھ لوگ یہ سمجھتے یہ فریضہ ہے, رکن ہے اسلام کا, تو اس میں ثواب نہیں ملے گا, بس ہمیں فریضہ, لیکن ثواب کتنا ملے گا یہ میں آج آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. نمازوں کا ثواب کتنا ہے اور یہ بھی بتاؤں گا نمازیں چھوڑنے کا گناہ کتنا ہے. بس کسی دو ٹاپک پہ میں بات کروں گا. لیکن میرے بھائیوں افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ مسلمانوں کی اکثریت آج نمازوں سے کوسوں دور ہے. لاک ڈاؤن میں اتنی مصیبتیں ہم نے برداشت کی, کورونا وائرس کا قہر ہم نے دیکھا, خوف و ہراس کے ماحول میں بھی کتنے لوگوں کو اللہ یاد نہیں آیا, کتنے لوگوں نے اپنے مالک کے سامنے سر جھکانا گوارا نہیں کیا, اور کتنے لوگ اسی حالت میں دنیا سے چلے گئے اس بیماری کا شکار ہو کر کے. میرے بھائیوں مسجدیں تو بڑی آسانی کے ساتھ بن جاتی ہیں, ہے نا. جیا جوری کی مسجد پچھلے سال بھی میں آیا تھا, خستہ حال تھی,
इस साल आया, देख करके दिल बाग बाग हो गया। लाखों की लागत की आलीशान मस्जिद बन के तैयार, लेकिन नमाजों में कितनी सफ होती है जुमा छोड़ के। आप आकर के मस्जिद में, आज जलसे का ये माहौल है, हर घर में 10, 20, 50 मेहमान हैं, फिर भी मैं मस्जिद में नमाज के लिए गया तो 2-3 सबसे ज्यादा मुझे नमाजी नहीं मिले, जबकि बाहर के लोग आज गांव में ज्यादा आए हैं। लेकिन मेरे भाइयों, मस्जिद बनाने में मुसलमान बड़े ही चाको चौबंद होते हैं। मस्जिद बनाने में मुसलमान बेदरेग अपनी दौलत को खर्च कर देते हैं, जान तोड़ मेहनत भी करते हैं। अपना घर बने ना बने, लेकिन अल्लाह का घर बनना चाहिए। लेकिन अफसोस से मुझे कहना पड़ता है कि मस्जिद तो बना ली शब भर में ईमान की हरारत वालों ने, मस्जिद तो बना ली शब भर में ईमान की हरारत वालों ने। मन अपना पुराना पापी था, बरसों में नमाजी बन न सका। इकबाल बड़ा उपदेशक है, मन बातों में मोह लेता है। गुफ्तार का ये गाजी तो बना, किरदार का गाजी बन न सका। तो मेरे भाइयों, ऐसी ऐसी तारीख भी मुसलमान रखते हैं। एक एक रात में भी इस हिंदुस्तान पाकिस्तान के अंदर कई मस्जिदें ऐसी हैं जो एक रात में बनाई गई हैं। एक रात में एक किसी को एक ईंट रखने का मौका मिला और किसी को नहीं मिला। ऐसे भी फैसले अदालतों से हुए, मजिस्ट्रेट की तरफ से, अदालत की तरफ से, एक रात में अगर तुम मस्जिद बना लो तो ये जमीन तुम्हारी हो जाएगी। हमारे यूपी में भी एक मस्जिद मैंने देखी, एक रात में शाम में जमीन थी, सुबह जब होती है तो मस्जिद, पूरी मस्जिद कंप्लीट एक रात में। तो ये कोई कहानी नहीं है। मुसलमानों के अंदर इतना जोशो वलवला है, इतना जज्बा है, इतनी ताकत है कि एक रात में अल्लाह का घर बना सकते हैं। लेकिन आबाद करने की जब बात आती है तो टाए टाए फिश हो जाते हैं। मेरे भाई, अल्लाह के घर को आबाद वो करते हैं। इन्नमा यामुरु मसाजिद अल्लाहि मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। अल्लाह के घरों को आबाद वही करते हैं जिनका अल्लाह पे और आखिरत के दिन पे ईमान सही मानों में